بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایمان افروز واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والے نئے ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بن اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد انان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفت اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و غریض ملک عطا کیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ بر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانہ سے ایک پیسہ تک نہیں لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزارے اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالیشان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے سجایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو لعل، فیروزہ، زمرد جیسے پتھر سے مرصع تھا اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا اور جو آپ کی رعایت جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا اور طوطی و طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پیر پھیلا دیتے تھے جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے تھے۔ آپ پورے عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے کہ یا الہی، میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی شامل ہوں۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جبکہ آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹ میں طے کر آتے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ کے باورچی خانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھی جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار گوسفند اور خلق اللہ صبح سے شام تک آپ کے لنگر خانے سے کھاتی پیتی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں سفر کر رہے تھے کہ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے جن میں وزیر اعظم برحیا بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور حشم دیا ہے ایسا کسی اور جن و بشر میں کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں،
میں نے سلیمان علیہ السلام کو حفت اقلیم کی بادشاہت عطا کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام میں غرور اور تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا، پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور ان کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چیونٹیاں خوف زدہ ہو گئی۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں کچھ اس طرح آیا ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالے سلمان اور اس کے لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ۔ یہ چیونٹی اپنی قوم کی سردار یعنی شامور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شامور کو اپنے ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، شامور تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلمان آتا ہے اور تم اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے کیا میرا کوئی ظلم دیکھا ہے؟ شامور نے کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چیونٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چیونٹیوں پر ایسی ہی شفقتیں کیا کرتے ہو؟ شامور نے کہا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو شامور نے جواب دیا کہ میرے ساتھ 40,000 چیونٹیاں رہتی ہیں۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری بادشاہت بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چیونٹیوں کے سردار نے کہا کہ میری بادشاہت بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی ہے؟ کہنے لگے کہ اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل عطا فرمائی اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ شامور نے جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے چند مسائل پوچھوں؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ تو شامور نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخشش مجھ کو ایسا ملک کہ نالائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان علیہ السلام، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہان کا مالک ہے، وہ چاہے بادشاہی دے دے اور چاہے نہ دے دے، تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ شامور نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شامور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار عالم، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس سے آگے ایپیسوڈ میں اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز، اگر زندگی رہی۔